السلام علیکم، میں ہوں ارشد عالم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل انصاف پی کے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے اوپر آج جو ہے اس پہ ہم ڈیٹیل انالائز کریں گے۔ عمران خان کی جیل کو 1000 دن مکمل ہو گئے، اس پہ بات کریں گے، تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر کوئی احتجاج نہیں، سہیل آفریدی خاموش ہیں۔ اچکزئی صاحب کا کوئی بیان نہیں۔ یہ خاموشی کسی شکست کی علامت نہیں بلکہ شاید کسی بڑے معاہدے کی گواہ ہے۔ آج ہم 3 مختلف زاویوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان کے 1000 دن کے بعد پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے۔ آج عمران خان کی قید کے 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا یہ شخص جیل نہیں کاٹ سکتا، 4 دن میں ٹوٹ جائے گا، لیکن آج وہ 1000 دن مکمل کر چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ذرائع کے مطابق اب بات صرف رہائی تک محدود نہیں رہی بلکہ نئی جگہ منتقلی کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ بشرا بی بی کی ملاقات ہو چکی ہے، ایک اور حتمی ملاقات متوقع، اور سیاسی حلقوں میں یہ خاموشی بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک سیاسی تجزیہ کار کی حیثیت سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں خاموشی کبھی بھی صرف خاموشی نہیں ہوتی۔ جب پی ٹی آئی کی فرنٹ لائن رہنما، جو کہ عام حالات میں اڈیالہ کے باہر بیانات دیتے تھکتے نہیں تھے، اچانک خاموش ہو جائیں تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاموشی 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اول، مذاکرات اپنے نازک ترین مرحلے میں ہیں اور کوئی بھی بیان معاملہ بگاڑ سکتا ہے۔ دوم، پارٹی قیادت کو پتہ چل چکا ہے کہ عدالتی راستے سے فوری رہائی مشکل ہے، اس لیے مذاکراتی راستہ ہی واحد آپشن ہے۔ سوم، کوئی ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ویٹ اینڈ واچ موڈ میں ڈال دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایک ایسے معاہدے کی طرف جا رہی ہے جو عمران خان کو آزادی دے لیکن ان کی سیاسی طاقت کو محدود کرے؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے ہفتوں کا جواب دے ہوگا۔ آپ آتے ہیں زاویے کی طرف جسے عام طور پر کوئی کھل کر نہیں بولتا، اسٹیبلشمنٹ کا نقطہ نظر۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ معاملہ صرف ایک شخص کی قید و بند نہیں بلکہ ایک وسیع تر سیاسی استحکام کا سوال ہے۔ پاکستان اس وقت IMF پروگرام کے نازک مرحلے میں ہے، علاقائی صورتحال حساس ہے اور اندرونی سیاسی عدم استحکام کوئی بھی نہیں چاہتا۔ نئی جگہ منتقلی کا آپریشن دراصل ایک کلاسک ایگزٹ فارمولہ ہے، نہ مکمل رہائی جس سے سیاسی بازی پلٹ سکتی ہو، نہ جاری قید جو عالمی دباؤ کا سبب بنتی ہے۔ یہ ایک مینج کی گئی صورتحال ہوگی جس میں عمران خان کی موجودگی کو کنٹرولڈ انداز میں ری سیٹ کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ آئینی عدالت کا ذکر بھی اتفاقیہ نہیں، یہ ایک لمبا قانونی راستہ ہے جو وقت دیتا ہے، اور وقت ہی وہ چیز ہے جو فریقین کو درکار ہے تاکہ معاہدہ اپنی حتمی شکل اختیار کرے۔ اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی اندرونی کہانی کی طرف جو شاید سب سے دلچسپ ہے۔ پارٹی کو احساس ہو چکا ہے بشرا بی بی کیس اور عمران خان کیس میں عدالتی سطح پر فوری کامیابی مشکل ہے۔ آئینی عدالت والا راستہ طویل ہے لیکن پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑا ورک ہے، عوامی حمایت، اور یہ ورک کھیلنے کا وقت احتیاط سے چننا ہوگا۔ اڈیالہ کے باہر خاموشی اس لیے نہیں کہ پارٹی ٹوٹ گئی بلکہ اس لیے کہ پارٹی جانتی کہ اس مرحلے پر شور مذاکرات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بشرا بی بی کی ملاقاتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اندرونی سطح پر فائنل راؤنڈ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگر معاہدہ ہوا تو اسے جیت کے طور پر پیش کیا جائے، اور اگر نہ ہوا تو پھر سڑکوں پر واپس آنا ہے، یعنی فریق ثانی کو دونوں صورتوں میں جواب دینا ہوگا۔ تو آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تینوں زاویوں سے دیکھتے ہیں تو ایک بات مشترک ہے، سب فریق کسی حل کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن ہر فریق اپنی شرائط پر۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی مصالحت ہے جو نئے توازن کی طرف لے جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے استحکام اولین ترجیح ہے، باقی سب ثانوی۔ پی ٹی آئی کی امید ہے عمران خان باہر ہیں، خواہ کسی بھی شکل میں۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہ تینوں اہداف ایک ہی معاہدے میں سما سکتے ہیں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ایسے معاہدے ہوتے رہے، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، لیکن اس بار داؤ بہت اونچا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ خاموشی واقعی کسی معاہدے کی علامت ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں گے، اور اگر آئے تو پاکستانی سیاست کا اگلا باب کیا ہوگا؟ نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ
آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پہ اپڈیٹ رہیں اور وقتی طور پہ آپ اس کو دے سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیوز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.